الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں ہماری غرض ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارے ہر نیک عمل میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ آج اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ان میں ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ اس کے مصنف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابو داؤد شریف میں 4800 حدیثیں لکھی ہیں۔ امام ابو داؤد کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی، اس میں سے انہوں نے 4800 حدیثیں جو ہے داؤد شریف میں لکھی، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ پھر انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک بات لکھی کہ ان میں سے 4 حدیثیں ایسی ہے جو انسان کے دین کے لیے کافی ہے، یعنی اگر وہ 4 حدیثوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا اور ایسا شمار ہوگا کہ یہ بندہ صحیح معنوں میں دین پر چل رہا ہے۔ انہوں نے ایسی 4 حدیثیں 5 لاکھ میں سے نکالی۔ وہی احادیث کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، کوئی بھی اپنی کتاب کو جب شروع کرتا ہے حدیث کی تو پہلے یہی حدیث کو ذکر کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو امام ابو داؤد نے بھی پہلی حدیث جو 4 حدیثوں میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی نیتوں کو درست کرے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے جذبے کو کہتے ہیں نیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو عضو رکھے ہیں وہ ہر عضو اپنی جگہ پر قیمتی ہے۔ اللہ نے جو 2 آنکھیں دی ہے وہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، اگر بینائی سلب ہو جائے تو پوری دنیا تاریک ہو جائے گی، پوری دنیا میں اندھیری ہو جائے گی۔ اللہ نے جو 2 کان دیے وہ اپنی جگہ پر قیمتی ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، بولنے کی جو صلاحیت دی ہے، وہ ہر چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے۔ لیکن ان تمام میں ان تمام اعضاء کا جو سردار ہے وہ ہے دل۔ یہ جتنے بھی اعضاء کام کر رہے ہیں وہ دل کے حکم سے کر رہے ہیں۔ دل حکم دیتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، دل حکم دیتا ہے تو پیر چلتے ہیں، دل حکم دیتا ہے تو زبان بولتی ہے۔ جتنے بھی اعضاء کام کر رہے ہیں وہ دل کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جاوے تو پورا جسم صحیح ہو جاوے۔
وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائے تو جسم کے ہر عضو میں خرابی آ جائے. پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. کیونکہ نیت کا پورا دار و مدار دل پر ہے، اور دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام عضووں کا سردار بنایا. اس لیے اس میں اگر بگاڑ آئے گا تو وہ تمام عضووں پر بگاڑ آئے گا، اور یہ ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی ہے. یعنی اگر دل میں کوئی بیماری ہو جاوے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی دل کا مریض ہے یہ، یعنی دل کا مریض بہت سخت بیماری ہے اس میں. ایسے ہی باطنی اعتبار سے بھی اگر دل بگڑ جاوے تو یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ جو بھی کام کرو اس کام میں اپنی نیتوں کو درست کرو، اور جو بھی کام ہم کرتے ہیں، اصل مجھے تو بتانا ہے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کی قدر و قیمت وہ ہمارے دل کے ارادے سے متعین ہوتی ہے. ہمارے دل میں جیسے جذبے ہوں گے اسی اعتبار سے ہمارے عمل کی قدر و قیمت طے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عمل کرنا تو بہت اونچا کام ہے، لیکن انسانوں میں بھی ایسا ہے. ایک بندہ کسی انسان کا اکرام اور اعزاز کرتا ہے، وہ گھر پر آیا، اچھی سی دعوت کی، گھر پر اچھی طریقے سے سلایا، اس کا پورا انتظام کیا، اور انتظام کر کے پھر اس کو روانہ کیا. تو یہ آدمی کا جب اعزاز اور اکرام ہو رہا تھا تو اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کے دل میں میری محبت بہت ہے. لیکن اگر خدمت تو اس نے پوری کی، لیکن بعد میں جب اس کو پتا چلے کہ اس نے خدمت اس لیے کی تاکہ وہ مجھ سے فلانا کام نکلوانا چاہتا تھا، یعنی میرے اعزاز اور اکرام میں وہ مخلص نہیں تھا، اس کو مجھ سے فلانا کام نکلوانا تھا، تو اس آدمی کے بول اس کے متعلق کیا ہوں گے؟ کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی تمہارا تو بہت اکرام کیا فلانے نے، تو فوراً کہے گا کہ رہنے دو، اس کو فلانا کام نکلوانا تھا اس سے اکرام کر رہا تھا. یہ انسان میں بھی ایسا ہے. تو ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے عمل کرنے کے لیے، اور ہمارا عمل بھی اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہوگا تو اللہ اس پر ذرا ایک رتی برابر بھی ثواب نہیں دیں گے. بھائی تو نے جس کو دکھایا اسی سے لے لے. تو نے صدقہ کرتے وقت جن جن لوگوں کو دکھایا ہے انہی کے پاس سے تو اس صدقے کا اجر و ثواب لے لے. اس لیے اس سے معلوم کیا ہوا کہ دل کا ارادہ اصل چیز ہے. اس لیے قربانی کے موقع پر جو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کیا تمہارے عمل میں سے کوئی گوشت پوشت خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ تم اللہ کے حکم کو کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ پورا کر رہے ہو. تو معلوم کیا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر آگے کا جو جملہ بیان کیا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرے گا اسی کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا. یہاں پر علماء نے لکھا ایک آدمی اگر ایک عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اگر اس کی نیتیں مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نیت کا ثواب دیں گے. مثال کے طور پر ابھی ہم جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، ہم نے نیت کی، ایک نیت تو ہماری کیا ہے جو بڑی نیت ہے کہ جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی نیت ملائی کہ میں ایک مسلمان بھائی سے ملوں گا تو سلام کروں گا، کوئی بیمار ملے گا تو عیادت کروں گا، مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کروں گا، اور جتنا وقت رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا. اس کے علاوہ جو بھی خدمت میرے متعلق آئے گی اور جس کو میں کر سکتا ہوں وہ تمام خدمتیں میں کروں گا. تو چاہے درمیان میں کوئی خدمت نہ آوے، کسی سے مسافر کرنے کی نوبت نہ آوے، کسی بیمار کی عیادت کی نوبت نہ آوے،
پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام نیتوں کا ثواب دیں گے. عمل ایک ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمام نیتوں کا ثواب دیں گے. اس لیے ہم ہماری نیتوں کو درست کریں. اس لیے امام ابو داؤد نے یہاں پر جو 4 حدیثوں میں سے پہلی حدیث جو لی ہے اسی کو لی. آئندہ اس کی تشریح میں کرتا رہوں گا کہ کون سی 4 حدیثیں. 5 لاکھ احادیث یاد تھی, اس میں سے انہوں نے 4 حدیثوں کو کہا کہ یہ دین پر چلنے کے لیے کافی ہے. اس میں سے پہلی حدیث ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کریں. بلکہ عبادت میں تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ عبادت میں ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ نیت ہوگی. عبادت ہو جائے گی, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نیت نہیں کی تو نماز تو ہو گئی, لیکن اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا. ہر عبادت میں نیت سے ثواب ملتا ہے. لیکن آگے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو عادتیں ہیں, سونا کھانا پینا, یہ ہماری عادت ہے. اس عادت کو بھی ہم نیت کے درست کرنے پر عبادت بنا سکتے ہیں. کیسا آسان نسخہ ہے اسلام میں ہمارے. بس سونا ہماری ضرورت ہے, اس کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں. اس میں نیت درست کر لیں. اس کو میں ایک حدیث سے سمجھاؤں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. آدھا آدھا حصہ دے دیا کہ بھئی آدھے حصے کی حکمرانی اور آدھے حصے کی دیکھ بھال جو ہے حضرت معاذ بن جبل کریں گے اور آدھے کی جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کریں گے. اصل مجھے آگے کی بات بتانا ہے. اور ان کو یہ کہا کہ جب بھی تم ایک دوسرے کو ملو تو ایک دوسرے کی کارگزاری لے لیا کرنا. جب بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں جاتے تو دونوں کی ملاقات ہوتی. ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. دیکھو صحابہ کے اندر عمل کے سلسلے میں کیسے جذبے رہتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ بھئی تمہارا قرآن کے متعلق معمول کیا ہے, یعنی تم قرآن کیسے پڑھتے ہو. صحابہ میں معمول یہ تھا کہ 7 دن میں قرآن پورا کر دیتے تھے. آج ہمارا سال بھر میں نہیں ہوتا ہے, وہ 7 دن میں اپنا قرآن پورا کر دیتے. اسی اعتبار سے منزلیں ہے, قرآن میں ہم کھول کر دیکھیں گے تو 7 منزل میں پورا قرآن ہوتا ہے. یہ صحابہ کا معمول تھا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا معمول ابھی کیسے پورا ہوتا ہے. انہوں نے کہا پورے دن کام کاج کرتا رہتا ہوں جو میری ذمے ہے, اور ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا جاتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے, اور میں اس طریقے سے اپنا معمول پورا کر لیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ تمہارا کیا معمول ہے قرآن کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ میں رات کا ایک حصہ سوتا ہوں اور ایک حصہ قرآن کریم کے لیے میں نے رکھ دیا ہے. رات کو اٹھتا ہوں اور میری مکمل منزل قرآن کریم تہجد میں پڑھ لیتا ہوں. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. وہاں پر بخاری شریف میں یہ جملہ لکھا ہے. اصل میں بتانا کیا چاہ رہا تھا, ہم ہماری عادت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی, کہ میں میرے نیند کو ایسا ہی ثواب شمار کرتا ہوں, یعنی میرے سونے کو ایسا ہی ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں جیسے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یعنی میں جب سوتا ہوں تب بھی میں اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں, جیسے میں تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں اس وقت جیسے میں اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہوں. میں کیوں سوتا ہوں؟ اس لیے سوتا ہوں کہ تاکہ مجھے آرام مل جائے, اور آرام کے بعد جب میں بیدار ہوں تو اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ نیت کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سونے پر بھی عبادت کا ثواب دیتے ہیں. ایسے کھانے میں آدمی نیت کرے, پھر میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ مجھے جو قوت ملے وہ میں اللہ کی راہ میں صرف کر سکوں. تو ہم ہماری عادتوں کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری نیتیں درست کریں. اب نیتیں درست کیسے ہوں؟ وقت ہو گیا ہے, کیا طریقہ ہے اس کا؟ ہماری نیتیں صحیح کیسے ہوں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے, تو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ ہماری نیتوں کو صحیح کرنے کا جواب ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جس وقت تو کوئی عمل کرے, کوئی عبادت کرے, تو یہ سوچ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے اگر عمل کرے گا تو تیری نیت درست ہو جائے گی. اور اگر یہاں تک تیرا مسئلہ بھی نہیں پہنچا ہوا ہے تو اتنا تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ تصور اگر ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں گی. دوسرا طریقہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اہل اللہ ہے, جن کی نیت درست رہتی ہے, جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے بڑے بڑے کام لیے ہیں, ان کی صحبت میں جا کر بیٹھے. جس کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے وہی چیز حاصل کر کے آتا ہے. خوشبو والے کے پاس جائے گا تو اتنا نہیں ملے گا, لیکن خوشبو تو ضرور لے کر آئے گا. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا معمول بناوے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو صحیح رخ دے دے. جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اگر درست کر لیا تو ہمارے جسم کے ہر عضو میں درستگی آ جائے گی. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگے. تو یہ امام ابو داؤد نے جو پہلی حدیث رکھی تھی وہ یہی حدیث تھی جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسری 3 حدیث جو ہے وہ آئندہ باری باری اس کو بیان کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.